24 جون 1938 کو سہارنپور کا موسم گرم ہے، لیکن صوبیدار میجر عبد المجید کے گھر بہار ہے۔ یوں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، نام رکھا جاتا ہے سلطان محمد۔ کس کو علم تھا کہ فوجی گھرانے کا یہ چشم و چراغ زندگی میں آگے چل کر پاکستان کی فلم انڈسٹری میں ایسا نام روشن کرے گا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور جسے پاکستان کا کلائنٹ ایسٹ ووڈ کہا گیا۔ سہارنپور کے ماحول کا اثر یہ ہوا کہ سلطان نے بچپن ہی میں قرآن مجید تفسیر سے پڑھ لیا تھا۔ پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ سلطان کو فلموں میں کام کرنے کا خاصا شوق تھا۔ وہ اس وقت کے مشہور اداکاروں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا اور خوب پذیرائی حاصل کرتا۔ اس وقت کے ہر مشہور اداکار کے شو کی پہلی ٹکٹ سلطان کی جیب میں ہوتی۔ آخر کار 1947 کی تقسیم کی گھڑی آ پہنچی اور سلطان والدین کے ہمراہ اس وقت کے دارالحکومت کراچی آ گئے اور پھر وہاں سے راولپنڈی منتقل ہو گئے۔ چونکہ سلطان کو فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا، اس لیے والدین کے روکنے کے باوجود وہ اپنی قابلیت کا لوہا منوانے لاہور آ گئے اور یہاں آ کے وہ زینت بنے، زندہ دلانے لاہور کے تھیٹر کی۔ ان کا پہلا تھیٹر میں ادا کیا گیا ڈرامہ تھا شبنم روتی رہی، جس میں انہوں نے لیڈنگ رول ادا کیا۔ اپنے بہترین تلفظ اور فی البدی ڈائیلاگ ڈیلیوری سے نہ صرف پروڈیوسر بلکہ لکھاریوں کو بھی خاصا حیران کیا۔ تھیٹر کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان کو فلموں میں کام ملنا شروع ہو گیا، جس میں 1956 میں بننے والی پہلی فلم باغی شامل ہے۔ 1971 میں بننے والی فلم بابل میں سلطان نے ایک گنڈے کا کردار ادا کیا، جس میں ساونت نے لیڈنگ رول ادا کیا تھا۔ لیکن بابل جیسی بہترین فلم دینے کے بعد بھی سلطان راہی 1 سے 1.5 سال تک کسی بھی فلم میں نظر نہیں آئے۔ 1972 میں ایک بار پھر قسمت کی دیوی سلطان پر مہربان ہوئی اور اسلم ڈار نے انہیں فلم بشیرہ کے لیے کاسٹ کیا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بشیرہ ہی وہ فلم تھی جس کے بعد سلطان راہی کا کلائنٹ ایسٹ ووڈ بننے کا خواب پورا ہوا۔ اب وقت آ رہا ہے ویسی جٹ اور مولا جٹ جیسی کبھی نہ زوال پذیر ہونے والی فلموں کا۔ دراصل 1970 میں ڈائریکٹر حسن عسکری نے اردو کے مشہور ناول نگار، شاعر اور ادیب احمد نظیم قاسمی کے ناول گنڈاسا سے متاثر ہو کر فلم بنانے کی ٹھانی۔ اس سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن پر اسی طرز پر ایک ڈرامہ بن چکا تھا، جس میں اداکار منور سعید نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ وحشی جٹ کے بعد کس کو علم تھا کہ بہترین تلفظ کے ساتھ اردو بولنے والا جوان گولیاں اگلتی بندوقوں اور گنڈاسوں میں ایسا پڑے گا کہ پنجابی زبان کا بہترین اداکار ہوگا۔ وحشی جٹ اور مولا جٹ ایسی کامیاب ہوئی کہ خاص و عام کی زبان پر ایک ہی جملہ سننے کو ملتا تھا: مولا نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا۔ مولا جٹ اور وحشی جٹ کو تنقید کا بھی بہت سامنا کرنا پڑا، جس میں مولا جٹ کو بھٹو اور نوری ناتھ کو ضیاء سے تشبیہ دی جانے لگی۔ باوجود پابندی کے وحشی جٹ اور مولا جٹ مختلف سینما گھروں کی زینت بنی رہی اور ایک اندازے کے مطابق 2 سال تک مختلف سینما گھروں میں مسلسل چلتی رہی۔ ساری زندگی گنڈاسا برسانے والا سلطان محمد راہی کے دل میں یہ امنگ اٹھی کہ گنڈاسے سے ڈسنے والے خون کا کلنک دھونے کے لیے انہیں مین سٹریم میں آنا پڑے گا، جس کے لیے انہوں نے خود سے پیسہ لگا کر ایک فلم بنائی جس کا نام تقدیر کہاں لے آئی رکھا گیا۔ لیکن یہ فلم بری طرح سے ناکام ہوئی، جس سے سلطان راہی کا دل ٹوٹ گیا اور پھر وہ کبھی پروڈکشن کی طرف نہیں آئے۔ لاتعداد فلموں میں اپنے ہنر کے جوہر دکھانے والے سلطان راہی انتہائی عاجز اور رحم دل انسان تھے۔ تقریباً 786 فلموں میں اپنے جوہر دکھانے والے سلطان راہی کو ایک دفعہ کسی نے نجی تقریب میں مشورہ دیا کہ آپ سیکیورٹی گارڈ رکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشورہ آصف علی زرداری کی طرف سے دیا گیا تھا، لیکن سلطان راہی نے جواب دیا: زرداری صاحب، مولا نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا۔ آخر کار مالک نے مولا کو اوپر بلا لیا اور 9 جنوری 1996 کو مولا جٹ کو نامعلوم افراد نے گجرانوالہ میں قتل کر دیا۔ وہ اسلام آباد راولپنڈی سے لاہور آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی کو خرابی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی گاڑی پنکچر ہوئی اور ان کا ڈرائیور ٹائر اتار رہا تھا کہ ڈاکو وہاں پہ آ پہنچے اور ان کے ساتھ سلطان راہی کی مڈ بھیڑ ہوئی اور انہوں نے سلطان راہی کے چہرے پر فائر داغ دیا۔ سلطان راہی کو شاہ شمس کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے ہم پلہ اداکار مصطفیٰ قریشی نے تاریخی الفاظ کہے کہ آج مولا جٹ مر گیا اور نوری ناتھ تنہا ہو گیا۔ مجموعی طور پر ان کی فلموں کی ترتیب کچھ یوں ہے: 158 اردو، 546 پنجابی، 58 ڈبل ورژن، 2 پشتو، 1 سندھی فلم
فلم سلطان راہی کے کریڈٹ پر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔